السلام علیکم۔ ادبی ڈائری کے تمام پیارے دیکھنے والوں، سننے والوں، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا واقعہ ایک ایسا پراسرار واقعہ ہے جس کو سن کر آپ حیرت کے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ تو یہ کہانی مکمل سنیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے سبسکرائب کریں ادبی ڈائری کو، بیل آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا۔ چھپکلیوں کی بعض اقسام زہریلی ضرور ہوتی ہیں، مگر عام طور پر گھروں میں پائی جانے والی چھپکلیاں زہریلی نہیں ہوتی، تاہم ان کو دیکھ کر کراہت کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ عام طور پر تمام مسلمان گھرانوں کا یہ ماننا ہے کہ چھپکلی کو مارنا انتہائی ثواب کا کام ہے، اور اگر اس کو نہ بھی مارا جائے تو اس کو گھر سے ضرور نکال دینا چاہیے، مگر اس بات سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے کہ اس کو مارنے کا حکم مسلمانوں کو شرعی طور پر دیا گیا ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب ظالم بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کو ایک ماننے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تھا، تو اس وقت یہ واقعہ کرۂ ارض کا ایک بڑا واقعہ تھا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند، جن و انس سب کے درمیان ہوا۔ ایک روایت کے مطابق جب چیونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چیونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے ظالم نمرود کو حق بجانب قرار دیا۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھڑکائے جانے والی آگ کو مزید بھڑکانے کے حوالے سے چھپکلی نے کیا کردار ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ اپنے باپ آزر سے شروع کی۔ ان کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جن بتوں کی پوجا آپ کرتے ہیں وہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے بعد لوگوں میں اس دعوت کو عام کیا، اور سب سے آخر میں بادشاہ نمرود سے مناظرہ کیا، اور اس کو بتایا کہ بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اللہ کی ہمسری کا دعویٰ کرے۔ شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال رکھی تھی کہ یہ بت ہی تمہارے پیشوا ہیں، تمہارے رب ہیں، جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ ڈالا تھا۔ نمرود نے اپنی روش کو جاری رکھا اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے درپے ہو گیا۔ ناظرین کرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ کفار آپ کو آگ میں ڈال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مشکل وقت میں بے یار و مددگار نہ رہنے دیا، اور دشمنوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ ہوا یہ کہ بادشاہ نمرود اور قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ بنوائی، اور اس میں کئی روز تک مسلسل بڑی آگ دہکائی گئی، حتیٰ کہ اس کے شعلوں سے قرب و جوار کی اشیاء تک جلسنے لگیں، اور ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی اس کی زد میں آنے لگے۔ ناظرین کرامی، آتش نمرود خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کی مخالفت اور کچھ بتوں کو توڑنے کے الزام میں جلانے کے لیے بطور سزا بادشاہ وقت کے حکم سے جلائی گئی تھی۔ اس آگ کو بھڑکانے میں نمرود کے ماننے والوں نے اپنی بساط کے مطابق حصہ ڈالا۔ عورتوں نے منتیں ماننا شروع کر دی کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دوں گی۔ نعوذ باللہ۔ یہ لوگ ایک عرصے تک لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے۔ پھر جب نمرود اور قوم کو کامل اطمینان ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اب اس آگ سے بچ نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں بڑی بے رحمی کے ساتھ پھینک دیا گیا۔ آگ جلانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا، لیکن معجزہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے محفوظ نکل آئے۔ سورہ انبیاء کی آیت 69 میں ارشاد ہے، اے آگ سرد ہو جا سلامتی کے ساتھ، اور اللہ کے حکم سے وہ آگ فوراً سلامتی والی بن گئی،
ناظرین کرامی، قرآن کریم کی سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ وہ سب کہنے لگے، اس ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو اور اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو اگر تم کرنا چاہتے ہو۔ ہم نے حکم دیا، اے آگ تو ابراہیم کے حق میں سرد اور سلامتی والی بن جا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، بس ہم نے ان کو ان کے ارادے میں ناکام بنا دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور اس موقع پر جب تمام چھوٹے جانور اپنی استطاعت کے مطابق اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ آگ ٹھنڈی ہو سکے، تو اس موقع پر یہی چھپکلی تھی جو کہ اس آگ کو اپنی سانسوں سے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔